الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور، اب ہم لوگ اس کے اختتامی ابواب میں ہیں، اور آج ہم جہاں تک پڑھ چکے ہیں اس کے بعد سے پڑھیں گے۔ اب ہم کو جو پڑھنا ہے وہ ہے استشہاد عمر بن الخطاب۔ استشہاد عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کا جو آخری دور تھا اس میں مختلف اصلاحات کا ذکر کیا گیا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے یہ سارے کام انجام پا گئے اور کافی عظیم کام تھے جو ان کے ذریعے انجام پا گئے، تو ان کی شہادت کا موقع آ گیا۔ فتنوں کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جانتے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود رہنا یہ فتنوں کے روکنے کے لیے ایک مضبوط قلعے کے طور پر تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فتنوں کو روکا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ فتنوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں کیا بات یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہر بات اچھی طرح یاد ہے، اور اس بات کا ذکر کیا کہ آدمی کو اس کے گھر بار، اس کے مال، اس کے نفس اور پڑوسیوں وغیرہ میں آدمی ان تمام چیزوں کے بارے میں جن فتنوں کا شکار ہوتا ہے، ان فتنوں کے لیے نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کفارے کا کام کرتے ہیں۔ یعنی ان کی وجہ سے یا ان میں انسان جس فتنے، جس مصیبت کا شکار ہوتا ہے، ان عبادتوں کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کفارہ کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی لہروں کی طرح ٹھاٹے مارتا ہوا ہے، وہ جو عظیم فتنہ ہوگا۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو اس فتنے کا کیسا ڈر، آپ کو اس فتنے کے بارے میں کیوں اندیشہ ہے، جبکہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک مضبوط دروازہ ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا پھر کھولا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تو قیامت تک اسے بند نہیں کیا جا سکے گا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی کے نام سے معروف ہیں، صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت سی چیزیں انہیں معلوم تھی۔ حدیث کی روایت میں اس بات کا بھی ذکر آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، بالکل اسی طرح معلوم تھا جیسے کہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج کی رات کل کے دن سے پہلے ہے، یعنی یقین تھا ان کو، اور وہ دروازہ وہ خود تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی، جیسا کہ صحیح حدیث میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ پر موجود تھے۔ احد پہاڑ حرکت کرنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ احد پہاڑ خاموش ہو جا، ثابت ہو جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ظاہر ہے کہ صدیق سے مراد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور شہید سے مراد عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت کے بارے میں معلوم تھا، اور اپنی وفات سے پہلے بھی انہیں خواب پڑے تھے، اور دیگر کچھ صحابہ کو بھی خواب پڑے تھے جس سے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ان کی شہادت کا جو سبب بنا وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھا، جو ابو لولو کہلاتا تھا، اس کی کنیت ابو لولو تھی، اور فیروز اس کا نام تھا۔ وہ مجوسی تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بظاہر مسلمان ہو چکا تھا، منافق تھا، لیکن بعض میں آتا ہے کہ وہ مجوسی تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناپسند تھی کہ مفتوح ممالک عراق و ایران اور شام، مفتوح ممالک میں عراق و ایران کے فارسی یعنی مجوسی، اور شام کے جو رومی غلام ہیں
وہ مدینے میں داخل ہوں۔ یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں تھی اور وہ سختی سے منع کرتے تھے، لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک غلام کے بارے میں جو ابو لولو فیروز تھا، اس کے بارے میں اجازت طلب کی اور کہا کہ وہ بہت سے کاموں کو جانتا ہے، وہ حداد یعنی لوہار ہے، نقاش یعنی پینٹر ہے، اور نجار بڑھئی ہے، بہت سے کام جانتا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی اور مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے آزاد چھوڑ دیا تھا، اس غلام کو ماہانہ 100 درہم کے بدلے میں، کیونکہ وہ بہت سے کام جانتا تھا، اس کو آزادی تھی کہ جو چاہے کام کرے اور اس کے بدلے ان کو ماہانہ 100 درہم دے دے۔ ابو لولو کو جو اس کے اوپر مقرر کیا گیا تھا، ماہانہ جو قیمت اس کے لیے مقرر کی گئی تھی، وہ بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی، تو اس لیے ایک مرتبہ اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مدینے کے ایک محلے میں اس سے ملاقات ہوئی، تو اس نے شکایت کی کہ مغیرہ اس سے بہت زیادہ خراج لیتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کتنا لیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ اتنا لیتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے ہنر تم کو آتے ہیں، جتنے کام تم جانتے ہو، اس کے مقابلے میں وہ زیادہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، برابر ہے۔ تو اس کو جو ہے بہت غصہ آ گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ یہ کہنے لگا کہ آپ کا انصاف ساری دنیا کے لیے ہے اور میرے لیے آپ کا انصاف نہیں ہے، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اس کے بارے میں بالکل درست تھا، کیونکہ جو کام جانتا تھا وہ بہت زیادہ تھے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے ایک بار ملاقات تھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے ایک چکی بنا دو، چکی آٹا پیسنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ سارے لوگوں میں اس کی شہرت ہو جائے گی اور پوری دنیا کے لوگ اس کے بارے میں بات کرنے لگیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ وہ انہیں دھمکی دے رہا ہے اور کہنے لگے کہ یہ غلام مجھے دھمکی دیتا ہے۔ اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس غلام ابو لولو فیروز نے ایک سازش کی اور اس کے تحت اس نے ایک خنجر تیار کیا جس کے درمیان میں دستہ تھا اور اس کے آگے جو ہے ہر طرف سے 2 طرفہ خنجر تھا، وہ دونوں طرف سے تیز تھا، اور سامنے جو ہے بہت سے تیز پھل لگے ہوئے تھے، اور اس کو جو ہے تیار، کیونکہ وہ خود تیار کرتا تھا، حداد تھا، وہ خود لوہار تھا، اس نے خود تیار کیا اور اس کو جو ہے زہر میں اچھی طرح ڈوبو کر رکھا، اور اس کے بعد جس دن اسے عمر رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کرنا تھا اس کو چھپا کر لے کر آیا، اور رات کے اندھیرے میں وہ مسجد کے کونے میں چھپ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نکلے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرتے ہوئے، اس کے بعد جب مسجد میں پہنچے انہوں نے صفیں درست کی، صفیں درست کرنے کے بعد جیسے ہی وہ نماز کے لیے انہوں نے اللہ اکبر کہا نماز پڑھاتے ہوئے، تو اس نے حملہ کر دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کئی ان پر وار کیے اور ایک وار ان کے پیٹ میں لگا، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ فوراً مصلیوں کی طرف آگے بڑھا اور دائیں بائیں جس کے پاس سے بھی گزرتا اس پر جو ہے اس نیزے کا وار کرتا، کیونکہ وہ زہریلا نیزہ تھا۔ تو 13 آدمی اس سے متاثر ہوئے، جس میں سے 7 تو اسی وقت مر گئے تھے جن 13 پر اس نے حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد ایک آدمی نے دیکھا، ایک مسلمان نے دیکھا کہ وہ اس طرح وار کر رہا ہے، تو ایک چادر اس کے اوپر ڈال دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو جب دیکھا کہ وہ پکڑا جا رہا ہے تو اس نے خودکشی کر لی، ابو لولو فیروز۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی نیزہ گھونپا گیا تو انہوں نے کہا کہ کتے نے مجھے مار ڈالا۔ اس کے بعد ان کے پیچھے جو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو نماز کے لیے آگے کر دیا۔ انہوں نے ہلکی سی نماز پڑھائی۔ ظاہر ہے کہ سامنے کے لوگوں کو تو محسوس ہو رہا تھا، پیچھے کے لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو وہ لوگ سبحان اللہ کہنے لگے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر لے جایا گیا اور وہ زخم سے خون بہہ رہا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ معلوم کرو کہ کس نے مجھے نیزہ مارا ہے۔ جب پتہ چلا کہ انہیں نیزہ مارنے والا ایک مجوسی غلام ہے تو کہنے لگے الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی علی ید رجل یدعی الاسلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ نہیں رکھی، کسی ایسے شخص کے ہاتھ جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیذ پیش کیا گیا۔ نبیذ اس مشروب کو کہتے ہیں جو پانی میں جس میں کھجور ملایا جاتا ہے، پانی کو میٹھا کرنے کے لیے اس میں کھجوریں ملائی جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں نبیذ۔ وہ پیا لیکن وہ پیٹ کے راستے سے نکل گیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ان کو دودھ دیا گیا لیکن وہ بھی جو ہے پیٹ کے راستے سے نکل گیا۔
پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو وصیت کی اور کہا کہ مجھ پر کتنا قرض ہے اس کا حساب لگاؤ اور میرا قرض ادا کر دو. پہلے اپنے قبیلے بنی عدی سے اگر تم اس کو جو ہے انتظام نہ کر سکو تو اپنے قبیلے بنی عدی سے مدد طلب کرو، اگر ان سے بھی نہ ہو سکے تو پھر قریش سے طلب کرو، قریش کے علاوہ پھر کسی اور سے اس قرض میں مدد نہیں مانگنا. اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر ابن خطاب، امیر المومنین مت کہو کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا، بلکہ یہ کہو کہ عمر ابن خطاب اس بات کی اجازت طلب کرتا ہے کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حجرے میں دفن ہو جائے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اجازت طلب کی، دیکھا کہ وہ بھی رو رہی تھیں اس خبر کو سننے کے بعد، اور اس کے بعد کہا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے حجرے میں دفن ہو. تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دوں گی. انہوں نے اجازت دے دی. اس کے بعد جب عبداللہ ابن عمر آ گئے تو دور سے دیکھا ان کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھا دو. اس کے بعد ان کو اٹھا کر بٹھایا گیا تو کہنے لگے کہ کیا کہا کیا ام المومنین نے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو آپ چاہتے تھے انہوں نے قبول کر لیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد بھی جب میرے جنازے کو لے جاؤ تو ان کے گھر میں داخل کرنے سے پہلے اسے باہر رکھو، پھر سے اجازت طلب کرو. اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے اندر دفن کر دو، اگر نہیں تو پھر مسلمانوں کے قبرستان میں بقیع میں میری تدفین کر دو. تو اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ صحابہ نے ان کی تعریف کی بہت زیادہ، علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے. وہ تمام باتیں سننے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں نے جو نیکیاں کی ہیں اور میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے برابر ہو جائیں اور مجھے چھوڑ دیا جائے، یہی میرے لیے کافی ہو جائے گا. جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں اپنا سر انہوں نے رکھا ہوا تھا. کہا کہ میرے سر کو زمین پر رکھ دو. تو انہوں نے کہا کہ میں تو نیچے ہی بیٹھا ہوا ہوں زمین میں اور میرے گود پہ کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے پھر کہا. تو اس کے بعد انہوں نے سر ان کی مٹی پر رکھ دیا تو ان کے گال مٹی پر تھے اور کہہ رہے تھے کہ عمر کے لیے اور اس کی ماں کے لیے ہلاکت ہے اگر آج اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ کرے. اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے انہوں نے ایک اور کام کیا، وہ یہ کہ اپنے بعد خلافت کے لیے انہوں نے ایک مجلس شورا منعقد کی، ایک شورا کی ایک مجلس منعقد کی جس میں 6 صحابہ تھے، وہ سارے کے سارے عشرہ مبشرہ میں سے تھے. اور ان میں عثمان ابن عفان، وہ صحابہ تھے عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، طلحہ ابن عبید اللہ اور زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ 6 صحابہ عشرہ مبشرہ ہی میں سے تھے. سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے لیکن شاید وہ چونکہ انہی کے قبیلے کے تھے اس لیے انہوں نے اس میں ان کو نہیں رکھا. ان 6 میں ان کے ساتھ اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رکھا اور کہا کہ انہیں خلیفہ نہ بنایا جائے، البتہ رائے میں ان کو شریک کیا جائے، رائے میں ان کی شرکت کی جائے، ان کی رائے لی جائے گی لیکن انہیں خلیفہ نہیں بنایا جائے گا. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے مقرر کیا، نماز پڑھانے کے لیے، اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتخابی عمل کے لیے نگرانی پر مقرر کیا. اور اس کے بعد ان کی وفات ہوئی. ان کی وفات 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو ہوئی. 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو وفات ہوئی اور خلافت کی مدت 10 سال 6 مہینے تھی اور ان کی عمر وہی تھی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یعنی 63 سال کی عمر تھی اور 10 سال 6 مہینے ان کی خلافت کی مدت رہی. تو یہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آئیے ہم اس کے سوالات حل کر لیں. جی کیا ایسا لگتا ہے کہ یہ اتنی سی بات سے اس نے اتنا بڑا کام کیا ہوگا؟ ایسے نہیں لگتا کہ جیسے اس کی بہت پیچھے سے کوئی بہت پلاننگ رہی ہوگی کہ جیسے وہ اس کا مقصد ایسا ہی تھا؟ جی ہاں، بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کیونکہ جب ہم تفصیلات میں جاتے ہیں اور جو تاریخ کی جو تفصیلی کتابیں ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے ہرمز جو وہاں موجود تھا، ہرمز ایران کا بادشاہ، وہ اس سازش میں شریک تھا. اور جب اس نے نیزہ تیار کر لیا تھا تو ہرمز کو دکھایا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں اس سے وار کروں کسی کو تو کیا وہ بچ سکتا ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ کبھی بھی نہیں بچ سکتا اس وار کے بعد. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک لمبی سازش تھی لیکن بہرحال جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں
جو مختصر تاریخ میں بھی جو چیزیں سامنے ہیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل ایک مجوسی تھا، لیکن یہ واقعہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا اس حیثیت سے کہ اس کی سازش میں کون کون شامل تھے۔ اس کے بارے میں ہم اتنا زیادہ یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، اندازے لگا سکتے ہیں، تفسیریں کر سکتے ہیں، اور بہت سے واقعات کو ملا کر ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ افسوسناک ہے، اور وہ یہ کہ مجوسیوں نے خاص طور پر جو اسلامی انقلاب کے نام سے ایران میں انقلاب آیا، اس کے بعد سے ابو لولو فیروز کو محض اس وجہ سے، حالانکہ وہ مجوسی تھا، اگر مسلمان بھی تھا، وہ بعض روایات کے مطابق تو منافق تھا، اور اس کے باوجود بھی محض اس وجہ سے کہ اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس کی وجہ سے باقاعدہ انہوں نے اسے بہت بڑا آدمی گردانا، اپنا قومی ہیرو قرار دیا، اور باقاعدہ اس کا مزار ہے جو بابا شجاع الدین کے نام سے، جو حاجات طلب کرنے کے لیے اس کی مزار پر وہ لوگ جاتے ہیں اور اپنی حاجتیں وہاں پیش کرتے ہیں۔ یہ چیز بعد میں معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح وہ سازشیں پھیلی ہوں گی۔ جی شیخ مار دیا تھا نا بعد میں، ابو لولو نے اپنے آپ کو قتل کر لیا تھا جب وہ دیکھا کہ پکڑا جا رہا ہے، 7 آدمی تو اس کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد جب ایک چادر اس پر ڈال دی گئی تو جب دیکھا کہ وہ پکڑا جا رہا ہے تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا، اسی وقت وہ قتل ہو گیا۔ کچھ مرہم پٹی کا ذکر کہیں نہیں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں، کئی وار کیے تھے وہ، جس وجہ سے پیٹ میں جو سے خون بہ رہا تھا اور کوئی چیز رک نہیں سک رہی تھی، ممکن نہیں تھا۔ پہلی بات تو نماز میں تھے، اور دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ موقع روکنے کا اتنا کہاں مل سکتا ہے، وہ پیدر پہ جو وار ہو، پیدر پہ ہونے والے واروں میں اس کا موقع نہیں ملتا۔ بہرحال سوال نمبر 1 ہے ما نسب عمرہ یہ مضاف الیہ ہے، لیکن چونکہ عمر یہ غیر منصرف ہے اس وجہ سے اس کو نسب کے ساتھ پڑھیں گے۔ ما نسب عمر رضی اللہ عنہ ومتى كانت ولادته، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کیا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کیا ہے اور ان کی ولادت کب ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کتاب کے شروع میں ہے عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب ابن نفیل ابن عبد العزہ ابن ریاح ابن عبداللہ ابن قرط ابن رزاح ابن عدی ابن کعب ابن لوی۔ عمر، خطاب، نفیل، عبد العزہ، ریاح، عبداللہ، قرط، رزاح، عدی، کعب، لوی۔ ٹھیک ہے، پھر ایک بار میں پڑھ لیتا ہوں۔ عمر بن الخطاب ابن نفیل ابن عبد العزہ ابن ریاح ابن عبداللہ ابن قرط ابن رزاح ابن عدی ابن کعب ابن لوی۔ ریا ہے وہ، ریا، ہاں ریا، یا کے ساتھ ہے وہ، ریا۔ لوی نہیں، کوئی بات نہیں، وہیں تک یاد کر لیجیے اب تک۔ یہ اس کے بعد کا سوال ہے، یہ پہلے حصے کا جواب ہو گیا۔ عام طور پر آپ لوگ پہلے حصے کا جواب لکھ دیتے ہیں لیکن دوسرے حصے کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں یا پھر غور نہیں کرتے۔ تو دوسرا حصہ بھی ہے سوال میں، وہ یہ کہ متى كانت ولادته، ان کی ولادت کب ہوئی تھی۔ عام الفیل کے 13 سال بعد، عام الفیل کے 13 سال بعد، کیونکہ عرب میں جو مشہور واقعہ ہے اس کے حساب سے تاریخ ہوتی ہے، ہجری سے پہلے وہ جو مشہور واقعات ہیں اس کے حساب سے تاریخوں کو گننے کا، شمار کرنے کا رواج ہے۔ تو عام الفیل کے 13 سال بعد مطابق 584 عیسوی میں، 584 میلادی عیسوی میں ان کی ولادت ہوئی تھی، عام الفیل کے 13 سال بعد۔ 584 ہاں 584، 580 پر 4۔ اس کے بعد تحدث عن اسلام عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بارے میں گفتگو کیجیے، یعنی بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ، تو اسلام کو عزت بخش، اسلام کو قوت بخش، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو ان کے ذریعے، دونوں میں جو تجھے زیادہ محبوب ہے ان کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، ابو جہل یا عمر ابن خطاب۔ اور اسی حدیث کے الفاظ ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق دونوں میں زیادہ محبوب اللہ تبارک تعالیٰ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آپ کی دعا قبول ہوئی۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت دینا چاہا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے،
راستے میں ان کو پتہ چلا کہ ان کی بہن اور بہنیں مسلمان ہو چکے ہیں، تو ان کے گھر پہنچے، قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد اپنے بہن اور بہنوں کو بہت مارا۔ اس کے بعد جب ان کی بہن نے صاف طور پر جواب دیا کہ کسی بھی طرح ہم ہدایت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور پھر جب ان کے دل میں نرمی ہوئی اپنی بہن کی حالت کو دیکھ کر، تو انہوں نے قرآن کی کچھ آیات سنی اور اس کے بعد وہ تبدیل ہو گئے اور وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں مقیم تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کیے وہ ہے 6 نبوی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 6واں سال، 6 نبوی میں، سن 6 نبوی میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت ان کی عمر تھی 33 سال عمر تھی، اور ان سے قبل 39 مرد اور 11 عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں۔ گویا ان کا نمبر اسلام قبول کرنے میں مردوں میں کون سا ہے؟ 40واں ان کا نمبر ہے اسلام قبول کرنے میں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے صاف طور پر اعلان کیا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور جو قریش کے لوگ ہیں، کافر ہیں، ان کے پیچھے پڑ گئے، بے دین ہو گیا یہ کہتے ہوئے، یہاں تک کہ لوگ انہیں مارتے تھے اور یہ ان پر وار کرتے تھے۔ اس کے بعد جب پورے لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا تو اتنے میں عاص بن وائل السہمی آیا، اور اس نے جب دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر خوف زدہ حالت میں ہے تو پوچھا کہ کیا بات ہے، تو کہا کہ تمہاری قوم کے لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو وہ لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کر سکتے، میں نے انہیں امان دی ہے۔ تو اس کے بعد لوگ چلے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام سے واقعی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو، مسلمانوں کو قوت بخشی، اور پہلی دفعہ مسلمان عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ باہر نکلے، اور پہلی دفعہ انہوں نے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھی۔ اور اس کا نام کیا بتایا آپ نے؟ عاص ابن وائل السہمی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ما زلنا اعزۃ منذ اسلم عمر، ہم طاقتور رہے جب سے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام کے قبول کرنے کے بارے میں چند باتیں ہیں۔ تیسرا سوال ہے بین بعد موافقات عمر للقرآن الکریم، بین بعد موافقات عمر للقرآن الکریم۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بعض موافقات، جو انہوں نے موافقت کی تھی قرآن کی، ان میں سے بعض چیزیں بتائیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی قرآن سے موافقات کی چند مثالیں بیان کی تھی کہ قرآن مجید کی جو بات تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی بات سوچی تھی یا وہی رائے دی تھی۔ قرآن اس کتاب میں کئی باتیں بیان کی گئی ہیں، مثال کے طور پر مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کاش کہ ہم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھیں، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، البقرہ آیت نمبر 125، کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ لہذا کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے، یعنی مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح پردے کی آیتیں ہیں، پردے کی آیت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے گئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ازواج مطہرات کے گھر میں نیک اور برے ہر طرح کے لوگ داخل ہوتے ہیں، لہذا آپ پردے کا حکم دیجئے، انہیں پردے کا حکم دیجئے، بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ الاحزاب کی آیت نمبر 59۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر ایک جلباب ڈالنیا کریں۔ اہل علم کہتے ہیں جلباب ایسی چادروں کو کہتے ہیں جو سر سے پیروں تک ڈھانک لے، ایسی چادر جو سر سے پیروں تک ڈھانک لے اسے جلباب کہتے ہیں۔ ان کو حکم دیجئے کہ وہ جلباب ڈال لیں اپنے آپ پر، یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں، کیونکہ جاہلی معاشرے میں جو باندیاں تھیں وہ پردہ نہیں کرتی تھیں، تو جو اوباش قسم کے لوگ تھے وہ عورتوں کو چھیڑتے تو تمیز نہیں کرتے، تو اللہ نے کہا کہ تم جب پردہ ڈال لو گی تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شریف عورت ہے، اس وجہ سے تم پہچان لی جاؤ گی کہ تم لونڈی نہیں ہو، تم باندی نہیں ہو، تو یہ بہتر ہے اس بات کے لیے کہ تم پہچان لی جاؤ اور تمہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح بدر کے قیدیوں کے قتل کے سلسلے میں بدر میں 70 کافر قتل کر دیے گئے اور 70 گرفتار کر دیے گئے۔ چونکہ یہ پہلا موقع تھا جس میں قیدی گرفتار ہوئے تھے، تو اس لیے
کوئی بات واضح نہیں تھی کہ کون سا معاملہ زیادہ بہتر ہے ان کے ساتھ، کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے۔ گنجائش دونوں چیزوں کی تھی، جائز دونوں چیزیں تھیں، لیکن زیادہ بہتر صورت کیا تھی اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا تھا کہ یہ کافروں کے سرغنے ہیں، کافروں کے سردار ہیں، ان کو اگر چھوڑیں گے تو پھر سے مسلمانوں کے خلاف وہ قوتوں کو جمع کریں گے، لہٰذا ان کو قتل کرنا ہی مناسب ہے۔ جبکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کے مال کے ذریعے مسلمانوں کو ہتھیار جمع کیے جائیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ بعض حالات میں بعض رائے زیادہ بہتر ہوتی ہے جائز ہونے کے باوجود، تو اس وقت جو حالات تھے ان حالات میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے زیادہ بہتر تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نرمی کرنا چاہتے تھے، نرمی کو پسند کرتے تھے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق یہ آیت نازل کی اور کہا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ نبی کے لیے درست نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ خوب خون خرابہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب کفار کا غلبہ ہو اور مسلمانوں کا ان سے مقابلہ ہو رہا ہو تو جب تک ان کے غلبے کو ختم نہ کیا جائے تب تک کسی کو قید نہ کیا جائے، تاکہ جو ہے مسلمانوں کے لیے خطرات ختم ہو جائیں۔ جب تک ان کے پاس غلبہ رہے گا، قوت رہے گی، خطرات باقی رہیں گے۔ تو اللہ تبارک نے کہا کہ ایک نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ قیدی بنائے لوگوں کو یہاں تک کہ وہ خوب جو ہے قتل کر دے، خون خرابہ کرتے، مطلب کافروں کے قوت کی حالت میں، ان کے غلبے کی حالت میں۔ اللہ تبارک نے اس کے بعد کہا کہ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ آخرت چاہتا ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جب ان کا غلبہ ختم ہو جائے گا تب اس بات کا اختیار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کافروں کے بجائے مسلمانوں کو قوت حاصل ہو گئی تو مسلمانوں نے جو ہے قیدی کا جو نظام ہے، فدیہ لے کر قیدی چھوڑنے کا جو نظام ہے یا پھر بغیر فدیے کے چھوڑنے کا جو نظام ہے اس کو اختیار کیا۔ لیکن یہ آغاز میں اس بات کا حکم تھا جب تک کہ کفر کا غلبہ تھا، تاکہ مسلمانوں کے لیے خطرات زیادہ سے زیادہ پیدا نہ ہو بلکہ کم سے کم ہو جائیں۔ چوتھی چیز ہے شراب کی حرمت کے تعلق سے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ شراب کے بارے میں شافی اور کافی اور واضح تعلیمات عطا فرما، ایسی تعلیمات جو بہت ہی واضح ہوں، بہت ہی کافی ہو جائیں، کیونکہ شراب کی حرمت بتدریج ہوتی گئی اور ہر بار عمر رضی اللہ تعالیٰ یہی کہتے رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے شافی بیان نازل فرما قرآن کے سلسلے میں، یہاں تک کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور پھانسے کے تیر، قسمت کے تیر، یہ گندگی ہیں، شیطان کا عمل ہے، تم ان سے بچو، ان سے پرہیز کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ یہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق ہے۔ اسی طرح منافقین پر نماز نہ پڑھنا، یہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے تھی۔ جب عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا رئیس تھا، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، اس کا جب انتقال ہوا تو اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو سچے مسلمان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قمیص دیجئے تاکہ میں اس میں کفناؤں اپنے والد کو، اور پھر آپ ان کی نماز پڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قمیص بھی دی اور پھر ان کی نماز پڑھانے کے لیے بھی آگے بڑھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکا کہ اللہ نے آپ کو منع کیا ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے اور میں 70 سے زیادہ مرتبہ ان کے لیے استغفار کروں گا۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع کیا، اور گویا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ رائے اللہ تبارک تعالیٰ نے درست قرار دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، سورۃ توبہ آیت نمبر 84، کہ ان میں سے کوئی شخص اگر مر جائے تو آپ ان کی نماز مت پڑھیے اور نہ اس کی قبر پر ٹھہریے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں، فسق ہی کی حالت میں وہ مر گئے، اس حالت میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ موافقات ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے۔ اس کے بعد ہے چوتھا سوال، اکتب مذکرات تاریخیۃ عن، تاریخی یعنی تاریخی جو نوٹس ہیں وہ لکھیے ان چیزوں کے بارے میں، تاریخی نوٹس لکھیے ان چیزوں کے بارے میں۔ پہلی چیز ہے معرکۃ الجسر، جسر کا معرکہ جسر۔ معرکہ جسر یہ شعبان سن 13 ہجری میں واقع ہوا تھا، شعبان سن 13 ہجری میں حیرہ کے شمال میں ایک مقام ہے جس کو قص الناطف کہتے ہیں، اس مقام پر یہ معرکہ پیش آیا تھا۔
اور اس کو معرکہ جسر اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک نہر حائل تھی، نہر فرات، جس پر ایک پل بنا ہوا تھا. تو یہ پل یہاں بنا ہوا تھا، تو اس لیے اسی پل کی طرف نسبت دیتے ہوئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرکہ جسر کہتے ہیں. اس جنگ میں کافروں کا جو سردار تھا، فارسیوں کا جو سردار تھا، وہ تھا بہمن جازوے. بہمن جازوے یہ ایرانیوں کا سالار تھا، اور ابو عبید ابن مسعود ثقفی رحمہ اللہ یہ مسلمانوں کے کمانڈر تھے. مسلمانوں کے کمانڈر تھے ابو عبید ابن مسعود ثقفی رحمہ اللہ. اور اس میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10,000 تھی اور ایرانیوں کی تعداد تقریباً 70,000 تھی. جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں تو کافروں نے، ایرانیوں نے، فارسیوں نے یہ پیغام بھیجا کہ یا تو آپ نہر عبور کر کے ہمارے پاس آ جائیں یا ہم نہر عبور کر کے آپ کے پاس آ جائیں گے. مسلمانوں نے مشورہ دیا ابو عبید رحمہ اللہ کو کہ آپ ان کو آنے کے لیے کہیں، بجائے اس کے کہ ہم جائیں نہر عبور کر کے، ان کو آنے کے لیے کہیں. تو ابو عبید رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ موت پر جری نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہر عبور کر کے جائیں گے. نہر عبور کر کے جانے کی وجہ سے مسلمانوں کو جو نقصان ہوا وہ یہ کہ جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کی جگہ بہت تنگ ہو گئی، نقل و حرکت کے لیے مسلمانوں کے لیے بہت تنگ جگہ ہو گئی. تو اس کے بعد جب فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو کافروں کی فوج میں ہاتھی بھی تھے. جب جنگ شروع ہوئی تو ہاتھیوں کی وجہ سے ہاتھیوں کے گلوں میں انہوں نے گھنٹیاں باندھ رکھی تھیں، تو گھنٹیوں کی آواز اور ہاتھیوں کو دیکھنے کی وجہ سے گھوڑے بھدکنے لگے، جس کی وجہ سے گھوڑے آگے نہیں بڑھتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے، اور مسلمانوں کو نقصان ہونے لگا. جب یہ نقشہ دیکھا تو ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ تم لوگ اپنے گھوڑوں سے اتر جاؤ اور ہاتھیوں پر حملہ کرو، اور اس کے بعد ہاتھیوں پر حملہ کرو، ان کے پالان کی رسیوں کو کاٹ دو، اور ان پر جو سوار ہیں ان کے فہجوں کو لٹ دو، کیونکہ ہاتھیوں پر جب سوار تھے وہ تیر برسا رہے تھے اور ہاتھی سے گھوڑے بھدک رہے تھے. تو اس کے بعد وہ ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے گھوڑے سے اتر گئے اور ہاتھیوں پر حملہ کیا. جب دیکھا کہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے ہاتھیوں کے سونڈ کو کاٹنا شروع کیا. لیکن اسی درمیان میں ابو عبید رحمہ اللہ ہاتھی کے سونڈ کی لپیٹ میں آ گئے، اور ہاتھی نے اپنے سونڈ میں اٹھا کر اپنے پیر سے انہیں کچل دیا اور وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد ان کے بھائی حکم ابن مسعود رحمہ اللہ وہ آگے بڑھے، انہوں نے فوج کا جھنڈا لیا، وہ کمانڈر تھے، لیکن وہ بھی ہاتھی کے پیروں کے نیچے آ گئے. اس کے بعد ایک بعد دیگر ان کے بیٹے وہب، مالک اور جبر، جو ابو عبید رحمہ اللہ کے بیٹے تھے، وہب، مالک اور جبر رحمہ اللہ، وہ بھی اسی طرح شہید ہو گئے. آخری میں اسلامی فوج کی کمان سنبھالی مثنہ ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے. مثنہ ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلامی فوج کی کمان سنبھالی اور لڑتے رہے. تو اسی درمیان میں مسلمانوں میں سے عبداللہ ابن مرثد ثقفی نے مسلمانوں کے پیچھے جب دیکھا کہ پل سے کچھ مسلمان پل پار کر کے دوسری طرف جا رہے ہیں، جب دیکھا کہ جنگ میں جو ہے مسلمانوں کی حالت جو ہے جب بگڑ رہی ہے تو مسلمان جو ہے گھبراہٹ کے عالم میں جو ہے پل سے دوسری طرف جانے لگے. تو عبداللہ ابن مرثد ثقفی نے پل کو کاٹ دیا، جس کی وجہ سے مسلمان ناراض ہو گئے. ان کو پکڑ کر ان کے پاس لے کر آئے مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان کے حوصلے پست نہ ہو اور وہ بھاگ نہ جائیں. جیسے ان کے کمانڈر لڑتے رہتے شہید ہو گئے، اسی طرح وہ بھی لڑتے رہتے شہید ہو جائیں یا پھر کامیاب ہو کر لوٹے. تو بات تو ان کی درست تھی، لیکن وہ تدبیر کے خلاف تھا، جنگی تدبیر کے خلاف تھا. اس لیے ابو عبید ان سے ناراض ہو گئے اور اس کے بعد پھر سے پل بنانے کا حکم دیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ڈٹے رہے میدان میں اور کہا کہ تم گھبراؤ مت، بلکہ پورا اطمینان رکھو. جب تک ہم درمیان میں ہیں وہ تمہارے پاس نہیں آ سکتے، تم اطمینان سے پل پار کرو. اس کے بعد پل بنایا گیا، مسلمان پل پار کرتے رہے اور ابو عبید اپنے جانباز ساتھیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے. اس کے بعد جب مسلمانوں نے پل پار کر لیا تو یہ بھی پیچھے ہٹتے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے بھی مسلمانوں کو صحیح سلامت پل پار کروا دیا. تو اس جنگ میں 6,000 ایرانی مارے گئے اور 4,000 مسلمان شہید ہوئے. 4,000 مسلمان شہید ہوئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا. تو یہ پہلی جنگ تھی عراق میں جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، مسلمانوں کو اس میں نقصان ہوا تھا. یہ معرکہ جسر ہے. دوسرا معرکہ معرکہ قادسیہ ہے. یہ ایران تو فتح ہی نہیں ہوا، یہ تو بھی ابتدا تھی نا. جی ہاں، کچھ جنگوں میں فتح کیے تھے مسلمان، آگے بڑھتے بڑھتے اس مقام معرکہ جسر میں
پھر مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد معرکۃ القادسیہ، معرکہ قادسیہ، یہ قادسیہ نامی مقام پر ہوا تھا، اس لیے اسے معرکہ قادسیہ کہتے ہیں، اور یہ سن 15 ہجری میں ہوا تھا۔ سن 15 ہجری میں یہ معرکہ ہوا تھا۔ بویب کی شکست کے بعد جب فارسیوں کو خطرات کا احساس ہوا تو انہوں نے یزدگرد ابن شہریار ابن کسریٰ، یزدگرد کی بادشاہت پر اتفاق کر لیا۔ ان میں جو ہے بادشاہت کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ جب دیکھا کہ ان کے پاس خطرات بڑھتے جا رہے ہیں تو آخرکار انہوں نے بادشاہت پر اتفاق کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اپنے ملک کے مختلف علاقوں میں پھیل کر لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور فوج اکٹھی کرنے لگے، فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج وہ اکٹھی کرنے لگے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ان باتوں کی اطلاع ملی تو انہوں نے مشورہ کیا اور ارادہ کیا کہ وہ خود جائیں اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت کرنے کے لیے، لیکن جب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ آپ کا جانا مناسب نہیں، تو اس کے بعد دوسرے صحابہ نے بھی اس کی تائید کی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات پسند کی کہ آپ ان کی جگہ کسی اور کو بھیج دیں۔ تو اس کے بعد مشورہ ہوا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کمانڈر کے طور پر منتخب ہوئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص کو کمان دی اور ان کو مختلف نصیحتیں کی اور مختلف علاقوں میں جو ہے یہ پیغام بھیج دیا کہ وہاں سے فوجیں اکٹھی کر کے سعد رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملتے رہیں۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے 4 یا 6 ہزار کا لشکر لے کر نکلے، راستے میں مختلف مقامات سے مختلف فوجیں ان سے ملتی رہیں تو وہ 20,000 ہو گئے، یہاں تک کہ جب عراق پہنچے اور مسلمان رضی اللہ تعالیٰ جو وہاں موجود تھے پہلے ہی سے ان کی فوجوں سے ملے تو مسلمانوں کی تعداد ہو گئی 28,000۔ تو اس جنگ میں قادسیہ میں مسلمانوں کی تعداد 28,000 تھی، اور فارسیوں کے لشکر کا جو کمانڈر تھا وہ رستم تھا، رستم کمانڈر تھا، اور ان کی تعداد تھی 1,20,000۔ 1,20,000 تو ان کی فوج تھی، اور 30 تربیت یافتہ ہاتھی تھے ان کے پاس۔ تربیت یافتہ مطلب ہے کہ جنگی ماحول میں ان کو باقاعدہ تربیت دی گئی تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ جب فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو سب سے پہلے سفارتکاری کے کام شروع ہوئے، سفارتی مہم شروع ہوئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، اس کے بعد نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، لیکن بات کچھ آگے نہیں بڑھی۔ یہی وہ اس کے بعد جب کچھ اور دونوں میں قربت ہوئی، فوجیں کچھ اور قریب ہو گئیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو سفارتی مہم پر روانہ کیا۔ یہی وہ موقع ہے جب کہ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں داخل کریں۔ اسی موقع پر انہوں نے وہ گفتگو کی تھی، لیکن بہرحال بات نہیں بن سکی۔ اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ گئے سفیر بنا کر، لیکن پھر بھی بات نہیں بن سکی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ مریض تھے، عرق النساء کی انہیں بیماری تھی، جسم میں پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ تو میدان کے قریب ایک محل میں اونچی جگہ پر ان کے لیے ایک سائبان بنایا گیا تھا، وہیں سے وہ نگرانی کرتے اور وہیں سے وہ اپنے نائب کو ہدایت دیتے رہتے تھے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی ترتیب کی، فوج کو اپنے مقدمہ، میسرہ، میمنہ، قلب اور ساقہ ان 5 حصوں میں منقسم کیا۔ جنگ 3 دن اور 3 رات تک جاری رہی، 3 دن اور 3 رات، کافی طویل جنگ رہی اور کافی خونریز رہی۔ پہلے دن مسلمانوں کے لیے کافی مشکلات ہوئی، کیونکہ ہاتھی جو ان کے لشکر کے سامنے تھے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے گھوڑے بدک رہے تھے اور ان کا پلڑا بھاری رہا۔ دوسرے دن مسلمانوں کو شام سے امداد پہنچی۔ شام میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کے پاس جو فوج عراق سے آئی ہے اس کو واپس بھیج دو۔ تو ابو عبیدہ نے واپس بھیج دی۔ تو اس موقع پر وہ پہنچے تھے ہاشم ابن عتبہ کی قیادت میں، ہاشم ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں، اس میں قعقاع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جیسے ہی قعقاع پہنچے تو انہوں نے فوراً مبارزت کی دعوت دی۔ دعوت مبارزت معلوم ہے آپ لوگوں کو، تو بہمن جاذبہ کو مبارزت کی دعوت دی اور اسے قتل کر دیا اس مبارزت میں۔ اور دوسرے دن ہاتھی بھی نہیں تھے، کیونکہ پہلے دن جو مسلمانوں نے ہاتھیوں پر حملے کیے تھے تو شاید ان کو درست کرنے کے لیے یا پھر ان کے علاج معالجے کے لیے وہ رکھے ہوئے تھے۔ تو دوسرے دن مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ اس کے بعد جو تیسرے دن وہ فیصلہ کن جنگ ہوئی، تو اس دن جو ہے اگرچہ کہ ہاتھی تھے لیکن شاید گھوڑے ہاتھی پہلے دن کے مقابلے کے بعد جو ہے گھوڑے کچھ عادی ہو گئے تھے، اس لیے گھوڑے بتکے نہیں، ہاتھیوں کے گھوڑے بتکے نہیں۔
تو بہت بڑی جنگ ہوئی، اور یہی وہ جنگ ہے جس میں خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چاروں بیٹے یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے میرے بیٹوں کی شہادت کے ذریعے مجھے معزز کیا، اور اللہ نے چاہا تو اس کی رحمت کے مقام پر یعنی جنت میں ہم ان سے ملاقات کریں گے۔ اس جنگ میں قعقاع ابن عمرو ابن معدی قریب اور طلحہ ابن خویلد، طلحہ یہ وہی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے بعد توبہ کر لی تھی، تو اللہ پاک تعالیٰ نے انہیں صحیح راستے پر ہی رکھا۔ تو اس جنگ میں انہوں نے بھی بہت عظیم کارنامے انجام دیے۔ تو اس جنگ میں جنگ کس قدر خونریز ہوئی اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، اس طرح لگا سکتے ہیں کہ 8500 مسلمان شہید ہوئے تھے، 8500 مسلمان شہید ہوئے تھے، یہاں تک کہ رستم قتل کر دیا گیا جو ان کا کمانڈر تھا، اور اس کے بعد ان کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، اور ساری کی ساری فوج جو ہے بھاگنے لگی اور مسلمان انہیں پکڑنے لگے۔ رستم ابن ہلال ابن علفہ، رستم کو جو ہے ہلال ابن علفہ نے قتل کیا، رستم کو ہلال ابن علفہ نے قتل کیا۔ تو اس طرح جنگ قادسیہ لڑی گئی تھی، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور یہ عراق کی سب سے بڑی جنگ کہلاتی ہے، کیونکہ یہاں حقیقت میں فیصلہ ہو گیا کہ اب مسلمان غالب آ جائیں گے۔ یہاں جو ہے اس جنگ میں ان کی ساری فوج جمع ہوئی تھی، اور یہ بہت بڑا معرکہ تھا۔ اس کے بعد فتح المدائن، مدائن کی فتح، مدائن کی فتح یہ سن 16 ہجری میں ہوئے، مدائن کی فتح ہوئی تھی سن 16 ہجری میں۔ یہ دارالسلطنت تھا عراق کا، یعنی فارسی حکومت کا یہ دارالسلطنت تھا، نہر دجلہ کے کنارے واقع تھا۔ نہر دجلہ جغرافی اعتبار سے جو ہے ایران یا عراق ایک ہی چیز ہے۔ آج جو عراق ایران ہے ایک الگ نہیں، پہلے عراق ایران ایک ہی تھے، عراقی کہلاتا تھا، اور وہ فارس کہلاتا تھا، ہاں فارس کہلاتا تھا پورا، ایران عراق دونوں شامل تھے۔ اب یہ جو شام اور فلسطین مصر علاقہ ہے، یہاں رومی قابض تھے، تو یہ شام کہلاتا تھا یہ پورا علاقہ، ادھر رومیوں کی حکومت تھی، اور ادھر عراق ایران جو ہے یہ دونوں ایک ہی سلطنت میں تھے، وہاں فارسیوں کی حکومت تھی۔ تو یہ جو ہے فارسیوں کا پائے تخت تھا، دونوں طرف سے یعنی مشرق اور مغرب دونوں سمت میں جو ہے نہر تھی، ان کی سرحدیں جو ہے نہر سے ملتی تھی۔ تو مسلمان مختلف علاقوں کو فتح کرتے ہوئے جب یہاں پہنچے، مدائن پہنچے، تو دیکھا کہ آگے جو ہے نہر ہے، اور نہر کے اس طرف مدائن واقع ہے، اور یہاں پہنچنے کے لیے تاکہ مسلمان تیزی سے آگے بڑھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے مقدمۃ الجیش کے طور پر جو ہے پہلے الگ الگ لشکر بھیجے، یکی بعد دیگرے تقریباً 5 لشکر بھیجے، اس کے بعد خود بھی جو ہے وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے ہر طرف سے ان کا محاصرہ کر لیا۔ مسلسل 2 مہینوں تک محاصرہ جاری رہا۔ انہی میں جو ہے زہرہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، زہرہ ابن حویہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو ایک طرف مسلمانوں کے قائد تھے، یعنی جو نہر کے ایک طرف میں مشرق کی طرف میں ایک قائد تھے، مغرب کی طرف میں ایک قائد تھے، تو یہ ان قائدین میں سے تھے جو مقرر کیے گئے تھے۔ اور جو زرہ وہ پہنے ہوئے تھے، حضرت زہرہ رحمہ اللہ جو زرہ پہنے ہوئے تھے وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ زرہ جو ہے وہ لباس ہے، جنگی لباس ہے جو جسم پر پہنا جاتا ہے، وہ ٹوٹی ہوئی تھی، اور وہ لوگ جو ہے اپنے قلعوں سے تیر برسا رہے تھے مسلمانوں کی طرف۔ تو کچھ مسلمانوں نے کہا کہ آپ اپنی زرہ کو ٹھیک کر لیجئے، کہے آپ اپنی زرہ کو ٹھیک کر لیجئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو کہا کہ آپ کو کوئی تیر لگ جائے گی، اور پھر وہ جو پھوٹے ہوئے راستے ہیں، ٹوٹے ہوئے راستے ہیں، وہاں سے تیر آپ کے جسم کے اندر لگ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے نزدیک یہ چیز زیادہ قابل اعزاز ہے کہ فارسیوں کا ایک تیر نہیں بلکہ سارے تیر مجھ پر برسائے جائیں، اور میرے جو جسم میں ٹوٹے ہوئے مقامات ہیں، زرہ کے ٹوٹے ہوئے مقامات ہیں، وہاں سے وہ میرے بدن تک پہنچ جائے۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ معزز تھے، کیونکہ اس جنگ میں ان کے تیر لگے، اور ان تیر کے لگنے کے باوجود بھی انہوں نے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ کچھ کافروں کو قتل بھی کیا۔ بہرحال وہ اس موقع پر شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد جب سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ زہرہ ابن حویہ، جب سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دجلہ واقع ہے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان، تو اس کے بعد جو ہے پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا، اور پھر انہیں خواب آیا، اور وہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ نہر کے اوپر اپنے گھوڑوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔
تو انہیں بہت خوشی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے نہر کو اسی طرح پار کرنے کا حکم دیا. تو اس موقع پر مسلمانوں نے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر سلامتی کے ساتھ نہر کو پار کیا, اور اس سے پہلے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا اور وہ اپنے محل کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. جب تک مسلمان پہنچے تو وہاں کوئی بھی باقی نہیں تھا سوائے چند لوگوں کے قیدیوں کے جن کو انہوں نے قید کر کے رکھا تھا. وہ چند لوگ باقی تھے, باقی سارے کے سارے قتل بھاگ چکے تھے. یہی سفید محل ہیں جن کی خوشخبری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسریٰ کے سفید محلوں کو تم فتح کر لو گے. تو مدائن کی فتح کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی. تو جسر کے معرکے میں اور قادسیہ کے معرکے میں اور فتح مدائن کے معرکے میں, یہ تینوں معرکے کس کے ساتھ پیش آئے تھے؟ فارسیوں کے ساتھ پیش آئے تھے. اذکر العلویۃ التی اعدها عمر رضی اللہ عنہ للانسیاح فی بلاد الفرس ومتی کان ذلک. وہ فوجی دستے یا پھر جھنڈے ذکر کیجئے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کیا تھا فارسیوں کے ملک میں داخل ہونے کے لیے, پھیلنے کے لیے. اور یہ کب ہوا تھا؟ یعنی ایران کے مختلف علاقوں میں پھیلنے کے لیے اور مختلف علاقوں سے ان پر حملہ کرنے کے لیے مختلف علویہ کہتے ہیں, یعنی فوجی دستے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے. یہ کتنے تھے اور ان کا ذکر کیجئے, یہ سوال ہے. تو یہ کل جو ہے 7 تھے, کتاب میں موجود ہے. یہ پورے علویہ جو ہے کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. یہ لواء خراسان ہے, یہ احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں. خراسان, لواء خراسان احنف ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں. اور لواء سجستان ہے, یہ عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں. اور لواء مکران ہے, یہ حکم ابن عمرو التغلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں. اور لواء کرمان ہے, یہ سہیل ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں. اور لواء استخر ہے, یہ عثمان ابن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں. اور لواء دارب جدر ہے, دارب جرد, یہ ساریہ ابن زنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں. اور لواء اردشیر و صابور, اردشیر اور صابور, یہ 2 مقام کے لیے جو دستہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا وہ مجاشع ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں. اور اس سوال کا دوسرا حصہ کیا ہے, یہ کب ہوا تھا؟ ہاں, یہ کب ہوا تھا؟ تو یہ جو ہے سن 22 میں, 22 ہجری میں, سنتا 22 ہجری میں نا, سن 22 ہجری میں ہوا تھا. پہلے تو نہاون ہوئی تھی 21 ہجری میں. 21 ہجری میں مارکے نہاون کے بعد 22 ہجری میں یہ چیز پیش آئی تھی. 22 ہجری میں یہ فوجی دستے ایران کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے تھے. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.